سعد کے جانے سے آئلہ کی زندگی بالکل ویران ہو گئی ہے اور آئلہ کے ماں باپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئلہ اور عابس کی شادی کر دی جائے۔ ویسے تو عابس سپنے میں بھی ایسا نہیں سوچ سکتا کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی زینیا کو پسند کرتا آیا ہے، لیکن وہ اپنے چچا چچی کے آگے مجبور ہو گیا۔ اس نے چچا چچی سے کہہ دیا کہ آئلہ سے اس کی مرضی پوچھ لیں، اگر آئلہ کو کوئی اعتراض نہیں تو مجھے بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ مگر آئلہ کو اس بات کا دکھ ہے کہ عابس نے انکار کیوں نہیں کیا، کیونکہ آئلہ ہمیشہ سے ہی عابس کو اپنا بھائی مانتے ہوئے آئی ہے۔ زینیا نے عابس سے کہا کہ تم میری بہن سے کوئی امید نہیں رکھنا، اگر تم برداشت کر سکتے ہو تو ہی اس سے شادی کرنا، کیونکہ وہ بالکل مرجھا گئی ہے اور وہ صرف سعد کو ہی پسند کرتی ہے۔ دوسری طرف حفصہ کا ڈر سچ ہونے والا ہے، کیونکہ حفصہ نے اپنے ماں باپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ساری دولت آئلہ لے کے چلی جائے گی۔ اگر آئلہ سے شادی کسی اور نے کر لی تو سعد کی ساری پراپرٹی بھی ہاتھ سے چلی جائے گی۔ اور پھر آئلہ کے گھر والوں نے کہہ دیا ہے آئلہ کے ساس سسر سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آئلہ کی شادی عابس سے ہو جائے، ہم نے بات پکی کر دی ہے۔ یہ سن کر ہی فہد کے پورے گھر والے شوق میں آ جاتے ہیں۔ حفصہ اور اس کا شوہر یہ دونوں بہت کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح فہد کے دل و دماغ میں یہ بات آ جائے کہ آئلہ سے وہ نکاح کر لے۔ صرف پراپرٹی کے لیے یہ ساری سازشیں اور ڈرامے بازی چل رہی ہے۔ عابس ایک سچا اور اچھا انسان ہے، آئلہ اور زینیا کا عابس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف فہد پوری طریقے سے الجھ چکا ہے، اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر وہ کون سا اسٹیپ لے۔ وہ اپنی جاب کو لے کے بھی مسئلے مسائل میں الجھ گیا ہے اور دوسری طرف زینیا چاہتی ہے کہ فہد اور زینیا کی شادی جلد سے جلد ہو جائے، جبکہ فہد علینا اور آئلہ کے بارے میں بھی سوچ رہا ہے۔ آئلہ کے گھر والوں نے فہد کے گھر والوں سے یہ بھی مانگ رکھ لی ہے کہ جس دن فہد اور زینیا کا نکاح ہوگا سیم اسی دن آئلہ اور عابس کا بھی نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ۔ لیکن ان دونوں نکاح کے بیچ میں ایک بہت بڑا ٹوئسٹ آنے والا ہے اور اس ٹوئسٹ کے بارے میں آپ کو تبھی پتہ چلے گا جب آپ میرا چینل سبسکرائب کریں گے، تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی نوٹیفیکیشن، کوئی بھی اپڈیٹ آپ سے بالکل بھی مس نہ ہو۔ اللہ حافظ۔